اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آگے تک پڑھیں گے اور 39 تک ہم نے تفسیر کر لی تھی الحمدللہ، اور آج ہم آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے، آگے تک پہنچیں گے۔ 10 یا 12 آیات تک ہم تفسیر کیا کریں گے روزانہ۔ شروع کرتے ہیں ہم آیت نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب دیکھیے یہاں پر سورہ بقرہ میں اب بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ دراصل بنی اسرائیل، اسرائیل جو ورڈ ہے، اسرائیل بمعنی عبداللہ کے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کے بھی یہی معنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اللہ کا بندہ، عبداللہ، اسرائیل، تو اس کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ یہود کو بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول پیدا ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور جو علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام بھی حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے میں نے نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو جو تمہاری کتابوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عہد یاد کروا رہے ہیں کہ تم مجھ سے، تاکہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ میں عروج عطا کروں گا، کیونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی بھی کی، اور یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا معتبر رکھا، من و سلوہ عطا کیا، اور بہت زیادہ فضیلت عطا کی دنیا میں لوگوں پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے میرا وہ عہد پورا کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو ڈرنے کے معاملے میں کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے بہت زیادہ انبیاء اور رسل کو قتل بھی کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، تو یہ پیغمبروں کے بھی قتل سے نہیں چوکتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ عروج بھی میں دے دوں گا، اور مجھ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ آگے آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کا مطلب ہے قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دونوں طرف سے دعوت دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ توریت کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگا کہ قرآن اور توریت، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل کی، کن پہ نازل کی؟ یہ ساری ہمیں بات قرآن سے پتہ چلی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری کتابوں کی بھی جو ہے تصدیق کرتا ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہودی تھے، مدینہ میں جو یہود تھے، تو ان کو جو ہے سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی تھی مدینہ میں،
کیونکہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ تو اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے تنبیہ کے طور پر یہاں یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اولین کافر مت بنو، کیونکہ مدینہ میں جا کر یہودیوں جو اگر یہودی اسلام قبول نہ کرتے تو وہ پہلے کافروں میں سے ہوتے، تو اگر ایسا کرو گے تو تم تمام یہودیوں کے جو ہے وہ کفر کا وبال بھی تم پر پڑے گا، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو باقی یہودی بھی تمہارا ظاہری بات ہے تمہاری پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے یہودی نہ بنو، کافر نہ بنو، اس سے مراد یہی ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی یہودی جو ہے پھر وہ کفر کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ کوئی قیمت دے تو آیات کو فروخت کر دو، بلکہ کسی بھی حالت میں اللہ کی آیتوں کو فروخت نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ پھر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر باقاعدہ انہیں کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ بات کو گھما پھرا کے جو ہے وہ پیش کرتے تھے ان کے علماء، اور کیونکہ ان کے علماء کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں آ چکا ہے، اور کیونکہ میں بائبل کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، بائبل بھی پڑھتی ہوں، اور اس میں سے باقاعدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں زبور اور توریت اور زبور کو، اور نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں انجیل کو۔ تو ان دونوں میں جو ہے آیات موجود ہے جس میں توریت میں تو باقاعدہ محمد تیوم، عبرانی زبان میں محمد کو محمد تیوم کہتے تھے، تو ان کا نام بھی درج ہے۔ عبرانی جو آپ نکالیں گے توریت تو اس کے اندر محمد تیوم نام بھی باقاعدہ درج ہے۔ سانگ آف سلیمان کے نام سے چیپٹر ہے، اس کے اندر محمد تیوم نام بھی درج ہے۔ اور اسی طرح گریک میں آیا نیو ٹیسٹیمنٹ بائبل، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کے نام سے درج ہے، جن کو انہوں نے ترجمہ چینج کر کے احمد کو لولی کر دی ہے، لولی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خود تو اس کا علم ہے، اس سے مراد یہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی بیان کی، کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ تمہیں خود پتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور میں تمہیں یہ بات تمہاری کتابوں میں پیشن گوئی دے چکا ہوں۔ اب آئیں آیت نمبر 43 پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر یہ بڑی عجیب سی بات آپ لوگوں کو، بعض لوگوں کو لگے گی کہ جی یہاں پر جو ہے وہ نمازوں کا ذکر ہے اور کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو یہ آپ لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگے گی، لیکن اس میں کوئی عجیب بات لگنے والی بات نہیں ہے۔ نماز ان پر بھی قائم تھی، فرض تھی، اور زکوٰۃ بھی فرض تھی، اور جیسے کہ آپ آگے ہم چل کر پڑھیں گے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، تو یہ سب چیزیں ان پر بھی فرض تھیں، جیسے آج امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ان پہ روزے بھی فرض تھے، جیسے ہم روزوں کا پڑھیں گے کہ تم سے پہلے امتوں پر جیسے فرض کیے گئے ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ اسی طرح جیسے ہم رکوع کرتے ہیں ایسے ہی رکوع تھا، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں سجدے کا بھی یہی طریقہ تھا، لیکن کیا کیا ان کے علماء نے ان چیزوں کو تحریف کر کے کتابوں میں سے نکال باہر پھینکا۔ آیت نمبر 44 میں آ رہا ہے کہ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب پر فٹ ہوتی ہے کہ کیا لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کیا کرتا تھا، ان کے علماء کا کیا کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم تو کرتے تھے، لیکن خود جو ہے کتاب میں تحریف بھی کرتے تھے، حق سچ چھپا لیتے تھے، کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے، کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے، جو ان کا دل کرتا تھا، جس چیز کو حلال کر دیں، جس چیز کو حرام کر دیں، تو ان کے ہاں کوئی اس چیز کی
کوئی وہ نہیں تھی، وہ جو چاہے ان کے علماء کرتے تھے. آج جیسے ہمارے علماء کر رہے ہیں، وہ کتاب میں تو تحریف نہیں کر سکتے، عربک کو تو چینج نہیں کر سکتے، البتہ وہ تفسیروں کو گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں. ہر قرآن کو بھی تفسیر کے لحاظ سے فرقوں نے، مسلکوں نے بانٹا ہوا ہے. قرآن تو وہی ہے، ترجمہ وہی ہے، لیکن تفسیر بریلوی کی الگ ہوگی، شرک پر مبنی ہوگی کہ آپ وسیلہ پکڑیں، آپ جو ہے قبروں سے بھی مانگیں، آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں. اسی طرح جو دیوبند ایک مسلک ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ احادیث سے چھوڑ کر، قرآن کی بات کو چھوڑ کر جو ہے اماموں کی طرف راجع کر دی ہیں کہ جو امام کا قول ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں، وہ صحیح تفسیر بیان کر سکتے ہیں قرآن کی. تو یہ چیزیں آج ہم بھی کر چکے ہیں، ہمارے علماء بھی آج ان کے بھی ہاتھ ان چیزوں سے رنگے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو تو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. ہم بھی اور ہمارے علماء بھی قرآن نہیں پڑھتے، بالکل پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ اپنے مسلکوں میں بٹنے کی وجہ سے، فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے وہ لوگوں کو وہ بھلائی کا حکم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ طاقت اور وہ توفیق ہی چھین لیتا ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں گے تو قرآن اور حدیث کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سنت کے علاوہ، کہ جس سے آپ بھلائی کا حکم کر سکیں. باقی کسی امام کی بات یا کسی عالم کی بات سر آنکھوں پر اگر وہ قرآن اور حدیث سے میچ کرتی ہے، اور اگر نہیں کرتی، ٹکراتی ہے، تو ہمیں ان باتوں کو رد کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بھلائی کا حکم قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث ہے. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے ہم بھی مصدق ٹھہرتے ہیں. آیت نمبر 45 میں ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. دیکھیے، صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کو لے لیں آپ یا بنی اسماعیل کو لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کے لیے نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا جو رابطہ ہے وہ اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالی کی طرف سے نصرت حاصل ہوتی ہے. اور صبر ایسی چیز ہے کہ صبر کے ذریعے سے کردار میں پختگی آتی ہے، دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، ارے بھائی فلاں بابا کے پاس چلیں، فلاں پیر کے پاس چلیں، ہائے مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، ہائے مجھے کچھ یہ تو نہیں ہو گیا، ہائے میری اس فلاں چیز کو کسی رشتہ دار نے نظر تو نہیں لگا دی. دیکھیں، نظر تو برحق ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، فوراً ہی دوسری وہم والی باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ مشکل پڑنے پر، مصیبت پڑنے پر فوراً وضو کریں اور 2 نفل حاجت کے پڑھنے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے اور پھر صبر کرتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے بندے کا صبر کا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، اب ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، 2 نفل پڑھ کے ہم نے 2 لاکھ نفل پڑھنے جیسا احسان کر دیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہمارا معاملہ حل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا تھوڑا سا امتحان بھی لیتا ہے کہ اس نے نفل تو پڑھ لیے، تو اس کو ان نفل کے اوپر کتنا ایمان ہے کہ میری یہ حاجت اللہ پوری کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا صبر بھی کرواتا ہے، صبر بھی دیکھتا ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت کو بہت خوبصورت شکل میں پورا کر دیتا ہے. آیت نمبر 46 میں ہے، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اسے یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ وہ نماز ہی اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لائق ہو جائے، ہے نا، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو نمازی کو یہ بہت زیادہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے اس کی نماز میں
پختگی آتی چلی جاتی ہے اور اس کا رشتہ قرآن سے جب جڑ جاتا ہے خاص طور پر، تو اس کو یہ بات ذہنی طور پر باور ہونا شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آج یا کل پتہ نہیں کب میری سانس بند ہو جائے اور میں اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں گا. تو یہ نمازی کے لیے، اور خاص طور پر میں ایک بات ضرور یہاں کہوں گی، اپنی اوپینین یہ ضرور شیئر کروں گی کہ خالی نماز کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کے ساتھ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر تفسیر کہہ لیں اس کی ساتھ میں اس کو نہیں پڑھیں گے. اور ایسے ہی خالی قرآن کا بھی فائدہ نہیں کہ اگر اس کے ساتھ نماز نہ ہو. یعنی قرآن اور نماز کا اتنا گہرا وہ کہنا چاہیے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اتنا گہرا ساتھ ہے اس کا کہ دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں. نماز پڑھیں اور اوپر سے قرآن سمجھ کر پڑھیں تو سونے پر سہاگا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ والے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. آیت نمبر 47 میں ہے، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اب دیکھیں یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ وہ انعامات یاد کرا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس شکل میں کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منو سلوہ اتار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا گناہ کرنے کے بعد بھی بار بار معاف کیا. اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے زمین پر اللہ کے، اس پہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اس شکل میں کہ انہوں نے کتابوں کا انکار کر دیا، تحریف کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہوا اور اپنی جو ہے وہ ایک جو فضیلت تھی وہ گوا لی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر امہ سے نوازا، اس لقب سے نوازا. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اب امت محمدیہ کی بھی اکثریت اپنی بدعمالیوں اور شرک و بدعات میں ارتکاب کرنے کی وجہ سے خیر امہ کی بجائے شر امہ بنی ہوئی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن اس وقت ہمارا بھی وہی حال ہے کیونکہ اب ہمیں فضیلت حاصل تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے، صحابہ کو جو فضیلت حاصل تھی، اب ہم بھی اس فضیلت کو امت نے آ کر گوا دی ہے. تو ہمارا اور ان کا معاملہ بالکل ایک جیسا ہو چکا ہے. آیت نمبر 48 کا ہے ترجمہ، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ اس دن سے ڈرو. اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس دن کسی کو کوئی نفع کوئی نہیں دے سکے گا. باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، ماں بچوں کو نہیں پوچھے گی، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، شوہر بیوی کو نہیں پوچھے گا. یعنی کہ ہم آگے سورہ عبس میں بھی پڑھیں گے اور سورہ المارج میں اس کو بالکل کلیئرلی اس کی تفصیل آ جائے گی کہ ایک ایک رشتے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے سورہ مارج اور سورہ عبس میں، اور جگہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر، اینڈ میں آئیں گی یہ صورتیں. تو اس میں تو باقاعدہ ایک ایک رشتے کا نام بھی لے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی ایک دوسرے کے لیے سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی اللہ کا ولی ہو، نیک بندہ. اور ولیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ولی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوتی. اللہ کے ولی وہ نیک بندے ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں جو کہ قرآن کو اسی طرح پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں اترا ہے. نہ وہ کسی فرقے میں ہوتے ہیں، نہ وہ کسی مسلک میں ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کی غلط بات پر ساتھ دیتے ہیں. وہ صرف اور صرف جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث نے کہہ دیا، وہ بس اس کے اوپر پکے رہتے ہیں. تو وہ ہیں ولی.
تو الا یہ کہ کسی ولی کی سفارش اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے اور وہ کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی کسی کی بابت ایک دوسرے کی نہ تو سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی کوئی بھی ایسی راہ، ایسی شکل نہیں ہوگی جیسے ہم دنیا میں اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو رشوت دے دیتے ہیں کہ جی یہ بس میرا کام آپ کر دیں. تو وہاں پر تو رشوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اعمال کے علاوہ کوئی کرنسی تو ہوگی نہیں. کرنسی پر تو معاملہ حساب کتاب ہونا نہیں ہے، اعمالوں کے اوپر حساب کتاب ہونا ہے. اور آگے چل کے ہم اس کا میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں گی جس سے آپ ڈر جائیں گے. فی الحال ابھی تو میں اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی جس پہ وہ حدیث مجھے خود بخود یاد آ جائے گی. اچھا جی، آیت نمبر 50 پہ ہم پہنچے ہیں. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. اچھا دیکھیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، اور ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کن کن لعنتوں اور کن کن عذابوں سے نکالا، نجات دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تو فرعون کیا کرتا تھا؟ کیونکہ فرعون کو ایک بیسکلی تھوڑا سا میں اس میں بتا دوں کہ فرعون کو ایک نجومی نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک لڑکا جو ہوگا وہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے اور وہ تمہاری حکومت ختم کر دے گا. اچھا، اس کے معاملے میں بھی جو پہلے قرآن کے اترنے سے پہلے شیطان جو ہیں جنات، وہ آسمان سے چوری وغیرہ کرتے تھے، کان لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور کوئی ایک آدھی بات چوری کر کے لے آتے تھے، پھر اس میں 100 جھوٹ ملا کر نیچے نجومیوں اور کاہنوں کو بتاتے تھے. تو اسی طرح وہ، کیونکہ قرآن تو اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، تو آسمانوں پر کان لگا کر بیٹھتے تھے اور وہی ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو وہ چوری کر کے لے آتے تھے، ادروائز اللہ تعالیٰ آگ کے انگارے سے اس کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا، اس جن کو، اس شیطان کو. تو جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے چوری کی ہوئی خبر کو لے کر جانے دیتا ہے، تاکہ اس سے جو زمین پر جن لوگوں کے عقیدے خراب ہیں، جو غیب کی خبروں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، پامسٹری پہ اور اس پہ اور اس پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ یہ لوگ اور گمراہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہی معاملہ کیا کہ اس جو کاہن تھا اس نے فرعون کو بتایا تھا کہ جی ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہارے سلطنت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے کیا کیا کہ جو جو لڑکے اس سال پیدا ہوئے تو اس میں وہ کیا کرتا تھا، ان کو قتل کروا دیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کو باندیاں اور غلام بنائیں اور ان کو استعمال کریں ہر طرح سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اپنی بات یاد دلا رہے ہیں فرعونیوں کو اور بنی اسرائیل کو، کہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں فرعونیوں سے میں نے نجات دی، اور کیونکہ وہ تمہارے لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے اور لڑکیوں کو جو ہے باندیاں اور غلام بھی بنا لیتے تھے، تو کیا یہ تمہارے رب کی بڑی مہربانی نہیں تھی؟ اب آگے آیت نمبر 50 آ رہی ہے. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا، دریا یا سمندر دونوں اس کے وہ کیے جاتے ہیں، معنی ترجمے کیے جاتے ہیں، اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دریا یا سمندر کو پھاڑ دیا. ہم نے تمہیں ایک ایسا معجزہ عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کیا تھا اور ید بیضا بھی، جو بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا. ہم آگے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں اللہ تعالیٰ، کیونکہ پورے قرآن میں یہ ذکر ہوتا رہے گا، تھوڑا 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 کر کے آتا رہے گا، تو یہاں پر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دریا اور سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کرا دیا اور تمہاری ہی نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا. کہ یہ کیا تمہارے لیے بہت بڑا معجزہ اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نہیں تھی کہ تمہیں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں فرعون سے نجات دلائی اور ان کو ختم بھی کر دیا، تمہارے لیے ایک مصیبت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 51 ہے. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب بھی سمجھیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے چلے ہیں آگے راستے میں. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ ایک بچڑے کو پوچھنا شروع کر دیا. یہ گو سالہ پرستی کا واقعہ، اسے گو سالہ پرستی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پر پہنچے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا توریت دینے کے لیے، اور 40 راتوں کے لیے جو ہے اپنے پاس بلا لیا کوہ طور پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سامری نام کا ایک جادوگر بھی کہلاتا تھا، وہ جادوگر تو وہ تھا یا نہیں تھا، البتہ اس کو اسی طرح کے شبدے بازی آتی تھی. تو اس نے کیا کیا؟ وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل میں. تو بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اس نے کیا کیا کہ جو اس نے کہا کہ کس کس کے پاس سونا اور جو زیور ہے وہ اپنا دیں تو میں اس کو جو ہے اس سے ایک بچڑا بناتا ہوں. تو اس نے جو ہے سامری نے سب سے چیزیں ویزیں لے کر سونا وونا کر کے اس نے ایک بچڑا بنا دیا، اور اس میں کچھ اس طرح کی ہوا جب کراس ہوتی تھی تو اس میں کچھ ایسی سوراخ ڈالا کہ اس سے ہوا کے کراس ہونے سے اس میں سے ایک آواز سی بھی آتی تھی. تو یہ اس نے حرکت کی اور ان لوگوں کو کہا کہ اس کو پوجو، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اب وہ نہیں آنے کے لگتے. تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے، کیونکہ پیچھے یہ بھی ہونا تھا، اس لیے تاکہ ان کا صبر بھی ختم ہو جائے اور پھر جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر گزرے. تو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن 10 دن بڑھا کر 40 کر دیے. تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل اب بھی ایک اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آئے تھے، اور لیکن پھر وہ کیا ہوا؟ بچڑے کی اس میں عبادت میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ ان کا خیال رکھنا، لیکن انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی ایک نہ سمجھی اور یہ حرکتیں شروع کر دی. آج مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہیں. اب ہم بولیں گے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے اصل میں پتھر کی مورتیوں کی پوجا نہیں کی، لیکن انہوں نے نام نہاد جو بزرگ تھے ان کے قبروں کی پوجا کی ہے. ان سے مانگنا، ان کو وسیلہ بنانا، ان کے پاس جا کر یہ سب کچھ باتیں کرنا، یا وہ زندہ علماء جن کی بات قرآن اور حدیث سے اوپر رکھ کر ان کے فتووں کو ماننا یا ان کی بات کو ماننا جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے، تو یہ بھی شرک ہے جو آج ہماری امت مسلمہ یہ کرنے میں بہت زیادہ گمراہ ہو چکی. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین. پھر آیت نمبر 52 ہے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، اور ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی وہ کتنے گناہوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی رحم کرنے والا. اسی طرح اس نے بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اس لیے معاف کر دیا تاکہ تم میرا شکر کرو اور میں تم پر اور مزید اپنی نعمتیں جو ہے وہ ظاہر کروں. کیونکہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اتنا ہی معاف کرتا ہے اور ہمارے شکر ادا کرنے پر وہ ہمیں اتنا ہی نوازتا ہے. ہم یہاں تک آیت نمبر 52 تک آج تفسیر کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر ہم اگلی دفعہ آیت نمبر 53 سے تفسیر کو شروع کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن اور حدیث سے ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا. اور اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھے زندگی بھر، مرتے دم تک، قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ ہم جنت الفردوس میں نہ پہنچ جائیں. آمین ثم آمین.